اس کے بعد جی آگے سورۃ الضحیٰ ہے۔ سورۃ الضحیٰ یہ چھوٹی سی سورت ہے، اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بند ہو گئی تھی کچھ عرصے کے لیے، بیچ میں وقفہ آ گیا تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اور کفار بھی آپ کو تانے دیتے تھے۔ آپ کا گھر جو ہے نا وہ ابو لہب کا اور آپ کے گھر کا دیوار ایک تھی، یعنی بالکل جڑا ہوا گھر تھا، تو وہ سب سے زیادہ ابو لہب نے آپ پر یعنی آپ کو تنگ کیا ہے، اس نے اور اس کی بیوی نے۔ آپ کا سکا چچا تھا اور سکی چاچی تھی وہ، ان دونوں نے بہت زیادہ آپ کو تنگ کیا۔ تو اکثر آپ سحری کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، آیات جو آپ پر صورتیں نازل ہوتی تھیں۔ یہ بیچ میں جو وقفہ آیا تھا تو اس میں آپ تھوڑے سے پریشان ہو گئے تھے، تو اور پھر ظاہر ہے جو صورت نازل ہوتی تھی، جو آیات نازل ہوتی تھیں، آپ جا کر لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ تو یہ جب وقفہ آیا تو اس میں پھر انہوں نے تانے دینا شروع کر دیے کہ وہ، اس کی بیوی نے کہا، ابو لہب کی بیوی نے، کہ وہ آپ کا شیطان کدھر گیا جو آپ کو آیتیں آ کر سنایا کرتا تھا۔ تو اس طرح کی مطلب اس نے باتیں کہتے تھے، جن ہے، شیطان ہے جو اس کا، تو اس طرح کے تانے دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے وہ غائب ہو گیا، آج کل آپ پر نہیں آ رہی، صورتیں نہیں آ رہی، آیتیں نہیں آ رہی۔ تو اس سے آپ پھر اور زیادہ پریشان ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر یہ صورت اللہ نے نازل کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ والضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب چھا جائے، دن اور رات کی قسم۔ یہ اس طرف اشارہ کیا ہے مفسرین، لکھا ہے کہ یہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت ہے کہ دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، تو رات میں لوگ آرام کرتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں، تو پھر دن آتا ہے۔ جب دن آتا ہے تو ہر بندے کو یقین ہوتا ہے کہ رات بھی آئے گی، پھر رات آتی ہے تو ہر بندے کو یقین ہوتا ہے کہ رات کے بعد دن بھی آئے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دن آئے تو ہم کہیں رات نہیں آئے گی، یہ سرکل چل رہا ہے۔ دن ہوتا ہے ہم کہتے ہیں لازماً رات بھی آئے گی، رات آتی ہے ہم کہتے ہیں لازماً صبح بھی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ جو ہم نے وحی کا سلسلہ روکا ہے، ایک تو یہ کہ رات کی قسم، یعنی رات آرام کے لیے ہے، تو اس میں ہم نے کچھ، جس طرح رات میں آدمی وقفہ کرتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے، تو یہ تھوڑے سے آرام کے لیے ہم نے تھوڑا سا وقفہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ جس طرح رات کے بعد دن میں آنا ہے اور دن کے بعد رات میں آنا ہے، اسی طرح جو ہے یہ وحی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں اس بات کو بیان فرمایا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ فرمایا کہ کیا آپ یتیم تھے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یتیم پایا تھا۔ یتیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی اتنا بڑا، کوئی دنیا کے اعتبار سے کوئی بہت بڑا سہارا نہیں تھا، لیکن اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو اللہ نے آپ کو بے خبر پایا تھا، یعنی آپ بے خبر تھے، تو یہ سارا علم، یہ روشنی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو مفلس پایا تھا تو اللہ نے غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا یتیم کو کبھی بھی مت جھڑکے نہ، یتیم جو بھی ہو یتیم کو کبھی جھڑکے نہ، یعنی اس لیے ایک واضح الفاظ میں یہاں منع کر دیا گیا کہ کسی بھی یتیم کو کبھی جھڑکے نہ، ڈانٹے نہ کسی یتیم کو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو بھی فرمایا کہ مت جھڑکیں۔ جو سائل ہوتا ہے نا، اس سے بھی منع فرما دیا کہ اس کو بھی مت ڈانٹا کریں، جو سائل آتا ہے ڈانٹا نہ کریں، معذرت کر لیا کریں آرام سے، محبت کے ساتھ۔ فرمایا کہ سائل کو ڈانٹے مت۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ پر تیرے رب کا انعام ہے اس کو بیان کریں۔